نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام جناب محترم جاوید اشرف وڑیچ صاحب، محترم ممتاز احمد نون صاحب، محترم محمد یونس صاحب، محترم نور حسین صاحب، محترم محمد اکرم گجر صاحب، اور ان کے علاوہ کوٹ عباس شہید، ٹاٹے پور مخدوم رشید اور قادر پررام اور اس ملتان شرقی کے جملہ علاقوں سے تشریف لائے ہوئے جملہ قائدین، ذمہ داران، عہدیداران، رفقا اور بالخصوص ہماری ویمن لیگ کی بہن، سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کو آج کی اس شاندار نشست کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اس کا پورا ادراک ہے کہ سنڈے والے دن آج کل لوگوں کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، اور مصروفیت کے اس دور کے اندر اتنے مرد و خواتین کو یہاں پر اکٹھا کرنا اور اتنا خوبصورت اہتمام کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ میں اس پر کروڑوں بار بھی منتظمین کو اگر مبارکباد پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید میں گئے ہوئے چند کلمات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مختصر سی زندگی عطا کی، اور اس زندگی کی کامیابی کا سارا انحصار وہ اللہ کی مدد و نصرت پر ہے۔ جب تک کسی بندے کے شامل حال اللہ کی مدد و نصرت نہ ہو، وہ صحیح معنوں میں کامیابی سے ہمکنار، بلکہ انسان ایک قدم بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا جب تک کہ مولا کی مدد بندے کے شامل حال نہ ہو۔ مگر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کن لوگوں پر اپنی مدد و نصرت کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر قرآن پاک کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیا جائے تو باری تعالیٰ نے بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں اعلان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ اور جب ایمان والے کہہ کر بات کی جائے تو کبھی یوں نہ سوچا کریں کہ یہ 14 صدیاں پہلے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس وقت اہل ایمان ہم ہیں۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، باری تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے 14 صدیاں بعد کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی امت میں آنے والوں، اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں، اتنی بات کر کے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا سن لو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر اپنی مدد کے دروازے کھول دے گا۔ اس نے دیکھیں تو بھئی تالیاں نہیں بجانی، آپ توجہ سے، غور سے، یکسوئی سے میری بات سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہ جو کھڑے ہیں بھئی آپ سارے اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھے اور پوری یکسوئی کے ساتھ سنیں جو چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا دو ٹوک لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر اللہ اپنی مدد کے دروازے کھولے تو فرمایا اللہ اپنی مدد کے دروازے اس بندے پہ کھولتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ مولا عجیب فلسفہ ہے، تیری مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس نے اسی قرآن پاک میں جواب دیا کہ ہاں میری مدد کرنے کا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے مددگار بن جاؤ۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، وہ پوری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔
ساری کائنات کو میں نے تخلیقی ان کے صدقے سے کیا، اور ان کے ذمے میں نے ایک کام لگایا ہے، اور وہ کام یہ ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور بھیجا اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا یہ رسول اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ تو فرمایا میں نے اپنے محبوب کو ایک ذمہ داری دے کے بھیجا ہے، ایک ٹاسک دے کے بھیجا ہے، ایک کام ان کے سپرد لگایا ہے۔ ان کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور وہ بنیادی مقصد اس دین کو باطل نظاموں پر غالب کرنا۔ آؤ تم میرے محبوب کے اس کام میں مددگار بن جاؤ، اور جو میرے مصطفیٰ کی مدد کرے گا، میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے میری مدد کر رہا ہے، اور جو میری مدد کرے گا، میں خدا کہتا ہوں کہ میں اس پر اپنی مدد کے دروازے کھولوں۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی بات ہے، قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد کی طرف بھی متوجہ کی۔ آپ کبھی سورہ اعراف کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے 4 تقاضے بیان کیے ہیں اپنے محبوب سے نسبت۔ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ پہلے تم میرے محبوب سے 4 طرح کا تعلق آئے۔ کیا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کامیابی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کی خیرات اللہ نے ہمیں وراثت میں عطا کر۔ پھر فرمایا وَعَزَّرُوهُ، کامیابی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہر حد سے بڑھ کر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کر۔ یہ خیرات بھی اللہ نے ہمیں بڑی وافر مقدار میں عطا کی ہے کہ سنی مر تو سکتا ہے مگر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی گوارا نہیں کر سکتا۔ تیسرے نمبر پر ایک بڑی خاص بات فرمائی ہے جو آج کے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ آگے فرمایا وَنَصَرُوهُ، کامیابی چاہتے ہو تو چوتھا تقاضا یہ ہے کہ پھر میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرو۔ کیا کرو میرے محبوب کی؟ اب کبھی سوچیں کہ یہ جو اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کرنے کی بات کی ہے، تو مدد کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ان کے کوئی گھریلو اخراجات پورے کرنے ہیں تو فنڈ جمع کر کے دو۔ چلو کوئی 14 صدیاں پہلے کو بات کہتا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود تھے تو شاید پھر بھی کسی کی سمجھ میں آتی، مگر قرآن میں تو آج بھی حکم موجود ہے۔ اور ایک بنیادی بات یہ میں رکھ لیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہماری کسی مدد کے محتاج نہیں۔ ایسا باطل عقیدہ رکھنا کہ شاید اللہ اور اس کا رسول ہماری مدد کے محتاج ہے، بندے کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ وہ صرف ہمیں انکریج کرنے کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہمیں بات سمجھانے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے مراد ہے کہ آقا کے لائے ہوئے دین کی نوکری، اس دین کی خدمت، اس دین کے تحفظ کے لیے محنت کرنا، اس دین کے غلبہ کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانے کے لیے ہر وقت میدان عمل میں رہنا اور اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ جو یہ آقا کے دین کی نوکری کرتا ہے یہ آقا کی مدد بن جاتی ہے، اور اللہ کہتا ہے یہی میری مدد ہے، اور وہ ریزلٹ کے طور پر کہتا ہے کہ جو میرے محبوب کے دین کی نوکری کا کام کرے گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خدا اس پر اپنی مدد کے دروازے کھول دوں۔ یہ جو آقا کے دین کی نوکری کا کام ہے، یاد رکھیں یہ در حقیقت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، ہم در حقیقت مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ایمان کی دولت ہمیں وراثت میں مل گئی، اور ہم نے کبھی رک کے زحمت ہی نہیں کی کہ کبھی اس بات کو سمجھیں ایمان کہتے ہیں۔
اگر میں ایک جملے میں کہنا چاہوں تو یاد رکھیں، ایمان بندے اور مولا کے ساتھ، بندے کا مولا کے ساتھ اس سودے کا نام ہے کہ مولا یہ جو تو نے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، تو میں کلمہ پڑھ کے اعلان کرتا ہوں کہ اس دین کے تحفظ کے لیے اگر تن من دھن بھی قربان کرنا پڑا تو یہ قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اس سودے کا نام ہے ایمان۔ اگر کسی کو میرے جملے سے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آئے کہ اس نوکری کی اہمیت کتنی ہے۔ باری تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترا، اس کا معنی ہے کہ بے شک اللہ خرید لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ وہ خود خریدتا ہے، خریدار وہ بنتا ہے، ہر کسی سے نہیں خریدتا۔ کن سے خریدتا ہے؟ آگے فرمایا من المؤمنین، اللہ مومنوں سے خریدتا ہے۔ ادھر بندہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتے ہی اس بندے کا مولا کے ساتھ ایک سودا ہوتا ہے اور اللہ اس بندے سے کچھ خریدتا ہے۔ کیا خریدتا ہے؟ آگے آیت میں بتایا، انفسہم و اموالہم، بے شک اللہ مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لیتا ہے اور ان کے مال بھی خرید لیتا ہے۔ میں کوئی تفسیر بھی نہیں کر رہا، ڈائریکٹ قرآن کے لفظوں کا ترجمہ بتا رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لیتا ہے، ان کے مال بھی خرید لیتا ہے۔ تو بندہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے کہ مولا جان بھی تو نے لے لی، مال بھی تو نے لے لیا، تو بتا اس کے بدلے ہمیں کیا دے گا؟ سودا تو دو طرفہ ہوتا ہے نا، کچھ دیا جاتا ہے، کچھ لیا جاتا ہے۔ تو وہ اسی آیت میں آگے جواب دیتا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بندے کلمہ تو نے پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے سودا ہو گیا کہ اب جان بھی میری، مال بھی میرا، اور میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ اس سودے کا نام ہے ایمان۔ اور آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو اللہ کہتا ہے کہ میں مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لیتا ہوں، مال بھی خرید لیتا ہوں، تو اللہ ہماری جانیں اور مال خرید کے کرتا کیا ہے؟ اس نے کوئی شو روم تو بنایا نہیں، بنایا ہوا کہ جہاں اس نے سجا سجا کے رکھ دیا کہ یہ فلاں کی جان ہے، یہ فلاں کا مال ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں مجھے کہیں حاجت نہیں ہے، یہ مال یہ جان سب کچھ میرا دیا ہوا۔ کلمہ تم نے پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے تمہارا میرے ساتھ سودا ہو گیا کہ میں نے اپنے محبوب کو یہ جو دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے نا، اب کلمہ پڑھ کے یہ سودا ہو گیا کہ میرے محبوب کے دین کے غلبہ کے لیے، اس دین کے تحفظ کے لیے، اس دین کی اقامت کے لیے جب کبھی بھی ضرورت پڑی تو تم اپنا مال سے مراد اس میں پیسے بھی آ گئے، اس میں وقت بھی آ گیا، اس میں صلاحیتیں بھی آ گئیں۔ الغرض اللہ نے جو نعمت بھی بندے کو عطا کیا وہ سب کچھ اس میں آ گیا کہ تم میری دی ہوئی ہر نعمت اس مقصد کے لیے بروئے کار لاؤ گے، حتیٰ کہ اگر دین کے تحفظ کے لیے تمہیں جان بھی دینا پڑی تو جان دینے سے بھی تم ڈرے۔ اس سودے کا نام ہے ایمان۔ دیکھیے میں چند باتیں جو آپ سے کر رہا ہوں نا، کوئی ایسی نیت، کوئی ایسا ذہن میں خیال لے کے مت بیٹھے کہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے یا آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری یا منہاج القرآن کو کچھ لینا۔ یہ تو ایک ایفرٹ ہے کہ آپ سب اور ہم سب آقا کے امتی ہیں، ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک بات پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شاید ہماری زندگی کا رخ بدل جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ مقصد یہ ہے آج کی اس ساری نشست کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ بندے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ سودا ہو گیا کہ تو اپنی مال بھی اور اپنا جان بھی میرے محبوب کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرے گا، اور اگر تو اس کام پر لگ جائے، اس نوکری پہ لگ جائے، تو وہ کہتا ہے میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ پر اپنی مدد و نصرت کے دروازے کھول دوں گا، کمی نہیں چھوڑوں۔ اللہ اور اس کا رسول محتاج نہیں ہے اس دین کے غلبہ کے لیے، بھی یاد رکھیں کہ وہ بندوں کا محتاج ہے،
کہ ہم تنظیمیں بنائیں، پھر اس کے بعد کوئی مراکز علم کھولیں، کوئی حلقات درود چلائیں، کوئی لوگوں کو اس تحریک کا ممبر بنائیں تو پھر ہی انقلاب آئے. نہیں، دین کی کسی نوکری کا نہ اللہ محتاج، نہ اس کا رسول محتاج، نہ اس کا دین کے غلبہ محتاج. وہ تو ایسی ہستیاں ہیں کہ کام لینے پہ آ جائیں تو ابابیلوں سے بھی کام لے لیتے ہیں. تو مشکل ہے ان کے لیے. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو چاہے صرف کن کہتا ہے، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. بسا اوقات نا ہمارے ذہنوں میں ایک غلط خیال آ جاتا ہے کہ شاید ہماری وجہ سے ہی یہ دین غالب ہے. نہیں، اللہ اور اس کا رسول تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اللہ نے جنتیں بنا رکھی ہیں، محل بنا رکھے ہیں، حور و قصور بنا رکھے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، وہ بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے. کر رہا تھا کہ وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نوکری کے جو ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، آج ہمارے ہاں سچی بات یہ ہے کہ اس دین کی نوکری کی اہمیت ہی کوئی نہیں. کوئی اس کے لیے وقت دینے کو تیار ہی نہیں. اور اگر جائزہ لیں کہ یہ وقت کیوں نہیں دیتے، ہم کیوں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو جواب یہی ملتا ہے جس سے بھی پوچھیں وہ کہے جی حالات بہت خراب ہیں، بچوں کے لیے روٹی کمانی ہے، بوڑھے والدین ہیں ان کی خدمت کرنی ہے، رشتہ داریاں ہیں، دوست احباب ہیں، دکھ سکھ میں بھی جانا ہے. اپنے دھندے ہی پورے نہیں ہوتے تو دین کی خدمت اور نوکری کون کرے؟ یہ ہمارا مین عذر ہے. کاروبار ہے، بزنس ہے، دکان ہے. اگر ہم نے کاروبار چھوڑ دیا، دکان بند کر دی، گاہک بھاگ جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، تو کون کرے دین کا؟ میں آپ کو صرف ایک پیغام اللہ کا دے رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں. یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں، بھلے وہ اولاد کی ضروریات ہیں، روٹی پوری کرنا ہے، والدین کی خدمت ہے، رشتہ داریاں ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، ان میں سے کوئی بھی غلط کام نہیں ہے. یہ سب پورے کرنا ضروری ہے، مگر ان کے ساتھ ساتھ اللہ کا حکم سن لیں اور پھر فیصلہ ہماری کورٹ میں ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. باری تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. فرمایا محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ یہ جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، آباؤکم اللہ نے شروع ہی والدین سے بات کی، وابناؤکم پھر ان کی اپنے بیٹوں سے محبت، اولادوں سے محبت، واخوانکم پھر ان کی اپنے بھائیوں سے محبت، وازواجکم پھر ان کی اپنی ازواج سے محبت، وعشیرتکم پھر ان کی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان سے محبت. اب دیکھیں اللہ گن گن کے ایک ایک چیز کا نام دے رہا. اس کے بعد آگے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا پھر تمہاری اپنے مالوں سے محبت جن مال کو تم بڑی محنت سے کماتے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا پھر اپنی تجارت سے، کاروبار سے، بزنس سے محبت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا مسکن کا نام آیا، تمہاری اپنے گھر بار سے محبت جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. فرمایا محبوب انہیں بتا دو کہ اگر یہ دنیا کی محبتیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ دنیا کی محبتیں اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی محبت پر غالب آ گئے، تو فرمایا انہیں بتا دو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ کہ پھر انتظار کریں ان پر اللہ کا عذاب کب ہوتا ہے. یہ ساری دنیا کی محبتیں صرف جائز ہی نہیں، یہ عبادت بن جاتی ہیں بشرطے کہ یہ حد کے اندر اندر رہے. اور اگر یہ حد کراس کرنے لگے، اللہ اور اس کے رسول اور دین کی نوکری کی محبت پر یہ محبتیں غالب آنے لگے، تو پھر حکم ہے کہ محبوب نے بتا دو کہ انتظار کرو پھر تم پر اللہ کا عذاب کب ہوتا ہے. پھر یہ صرف ناجائز نہیں، ان سے بڑا گناہ کوئی نہیں. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب کیسے آتی. بالکل سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاتا،
دیکھیں ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اس کی ایک محدود انکم اس کو آتی ہے جو حلال کی کمائی ہے اس کی. اس انکم میں رہ کر وہ اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی کی کلاسیں شروع ہو گئی، اب فیسیں بڑھ گئی، ان کی شادیاں کرنی ہیں، گھر بنانے ہیں، اور ضروریات بڑھ گئی. اب حلال کی کمائی کے اندر رہتے ہوئے وہ ضروریات پوری نہیں ہوتی. اب دو راستے ہیں بندے کے سامنے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اسی پر قناعت کرے، صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑے، بس حلال کے دائرے میں رہتے رہتے جو کر سکتا ہے بس اتنا کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بندے نے اولاد کی محبت کی خاطر کہ اب ان کی ضروریات پوری کرنی ہے میں نے ہر صورت، پھر اگر بندے نے حرام کا دروازہ کھول دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پسے پوچھ ڈال دیا، تو اس کا مطلب اب اولاد کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی. یہاں ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کا. آپ کاروبار کریں، بزنس کریں، دکانداری کریں، تجارت کریں، کوئی غلط کام نہیں ہے، مال کمانا کوئی ناجائز نہیں ہے، آقا کی سنت ہے تجارت کرنا. مگر کوئی شخص اپنے کاروبار میں اتنا کھو جائے کہ اسے 5 وقت کی نماز کی فرصت ہی نہ رہے. بس ایک ہی دونوں مال آنا چاہیے، بھلے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے. اس کو اللہ کے دین کی فکر ہی نہ رہے. وہ کہے دین جائے بھاڑ میں تو کاروبار کروں گا، بزنس کروں گا، تجارت کروں گا، بچوں کے لیے کوٹھیاں بنانی ہے، بنگلے بنانی ہے. اگر سوچ یہ بن گئی اور طرز عمل یہ ہو گیا تو تھا وہ جائے، چونکہ آقا کے دین کی محبت پر غالب آ گئی وہ چیزیں، تو فرمایا محبوب نے بتا دو، یہ کان کھول کے سن لیں، پھر انتظار کریں کہ ان پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے. میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں نے تو آپ کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ ذرا سوچ لیں. اور ایک بات یاد رکھ لیں، جس کاروبار، جس بزنس، جس مصروفیت کی وجہ سے ہم اللہ کے دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں نا، ہم بڑے مصروف ہیں، بڑی روٹی کمانی ہے، اگر ہم نے ادھر سے کام چھوڑ دیا تو سارے کام رک جائیں گے، کام متاثر ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. یہ بات پلے باندھ لیں، جس دن ہم مر گئے اور ہماری آنکھیں بند ہو گئی نا، پیچھے سے کوئی کام بھی رکنا نہیں ہے. پچھلوں نے یہ سارے کام آپ سے بھی اچھے طریقے سے کر لیا، اور تم دنیا میں دیکھتے ہو بڑے بڑے چلے گئے، ان کو بھی یہی خمار تھا کہ اگر ہم چلے گئے تو پتہ نہیں دنیا ختم ہو جانے گی، اور ان کے پچھلوں نے ان سے بھی اچھے طریقے سے سب کچھ کر لیا. قبل اس کے کہ ہمارے مرنے کا وقت آ جائے، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی آنکھیں کھولو، کچھ دروازے بند کرو اور کچھ دروازے کھولو. بریک لگاؤ کسی جگہ. میں تو یہ بنیادی پیغام آپ کو سمجھانے کے لیے آیا. زندگی بیتتی چلی جا رہی ہے اور یہ زندگی دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی. جس دن آنکھیں بند ہو گئی یہ کھیل ختم ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی آگے شروع ہونی ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں. اور اس زندگی کی کامیابی کا سارا انحصار اس مختصر سی زندگی پر ہے. اگر اس زندگی کو ہم نے سنوار لیا جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، اس رنگ میں ہم نے اس کو رنگ لیا، تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ جو میرے دین کا نوکر بنے گا، میرے محبوب کے مشن کی خدمت کرے گا، فرمایا ایسی مدد کے دروازے کھولوں گا، نہ دنیا میں کمی چھوڑوں گا، نہ آخرت میں کمی چھوڑوں گا. یہ سوچ آپ کو دینے کے لیے آیا. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں منہاج القرآن کے ساتھ لوگوں کو کیوں جوڑتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کا اس میں مفاد کیا ہے؟ آپ سارے منہاج القرآن سے وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو خیر بڑے اچھے ہیں. میں نے کئی بار ایسے لوگ بھی دیکھے، کبھی میٹنگ میں ہی آ جائے نا تو آ کے بڑا احسان چڑھاتے ہیں. ہم میٹنگ میں آ گئے، کوئی ذمہ داری لے لے، صدر بن جائے، ناظم بن جائے، پروگرام ارینج کر لے، کوئی مراکز علم کھول لے، کسی کو رفیق بنا دے، وہ احسان چڑھاتا ہے میں نے بڑا کام کر دیا. کوئی مجھ پر احسان چڑھاتا ہوگا، کوئی ڈاکٹر طاہر القادری پر احسان چڑھاتا ہوگا.
آپ چونکہ کارکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عوامی جلسہ نہیں ہے. ابھی اکرم صاحب بتا رہے تھے کہ رانا صاحب اگر عوامی جلسہ کرنا ہوتا تو 2000 بندے بھی ہم اکٹھے کر سکتے. ہم نے تو صرف اپنے لوگوں کو بلایا جو منہاج القرآن سے وابستہ لوگ ہیں، وہ صرف آئے بیٹھے. تو میں اس لیے آپ لوگوں سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. کبھی یہ بات خیال نہ آئے کہ اس مشن کے ساتھ جڑ کر ہم کوئی ڈاکٹر طاہر القادری کو کچھ دیتے ہیں، ان پر کوئی احسان کریں. ڈاکٹر طاہر القادری کو ہم نے کیا دینا؟ ہماری اوقات کتنی؟ ڈاکٹر طاہر القادری تو وہ ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی بزنس نہیں کیا، کوئی تجارت نہیں کی، کوئی نوکری نہیں کی. اور ایسا نہیں تھا کہ ان کو نوکریاں ملتی نہیں تھی، نوکریاں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی تھی ان کے ساتھ. مگر اللہ اور اس کے رسول نے ان کو بھیجا ہی اپنے دین کی نوکری کے لیے. اور ان کے والد گرامی نے حرم پاک کے اندر مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محبوب کے دین کی ایسی نوکری کرے کہ دین کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرائے. یہ دعا قبول ہوئی تھی اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ فرید الدین مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اس کا نام بھی طاہر رکھنا ہے. اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ نے ڈاکٹر طاہر القادری دیا اور اس بندے نے پھر آقا کے دین کی نوکری کرنے کی بھی حد ہی کر دی. میں نے کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ نوکریاں نہیں ملتی تھی. ایز اے لیکچرر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی پہلے تو اپنی ڈیوٹی پر 1 مہینہ گئے، دیکھا کہ میرے دین کی نوکری میں یہ رکاوٹ بن رہی ہے، ریزائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا، نہیں کروں. پھر انہوں نے لا کیا ہوا تھا تو ایز اے وکیل جنگ میں آ کر انہوں نے پریکٹس شروع کی تو دیکھا آئے دن پیشیاں، یہ تو یہی دھندے ختم نہیں ہوتے. اس سے بھی بری و ذمہ ہو گئے، کہا یہ بھی نہیں کریں. پھر سوچا آقا کے دین کی نوکری کی جو آواز پوری دنیا تک میں نے پہنچانی ہے وہ جنگ رہ کے نہیں پہنچ سکتی. لاہور بڑے ہیڈ کوارٹر پہ جانا چاہیے، وہاں سے آواز دور دور تک پہنچے. آپ سوچتے ہوں گے کہ جب اس بندے نے کاروبار کوئی نہیں کیا، بزنس نہیں کیا، نوکری نہیں کی تو پھر اس کا نظام کیسے چلتا ہے؟ جب آپ جھنگ سے لاہور شفٹ ہوئے نا تو آپ کا جو گھر بار تھا، کوئی جو پراپرٹی جائیداد جو کچھ والد کی طرف سے ملا تھا، آپ نے وہ سارا کچھ بیچ دیا. اور بیچنے کے بعد جو آپ کو جمع پونجی کو تھوڑے پیسے جمع ہوئے وہ لاہور جا کر برانڈ رتھ روڈ پہ ہمارے ساتھی تھے، ان کا کاروبار تھا، ان کے کاروبار میں وہ رقم انویسٹ کر دی. اور انہیں کہا کہ وقت میں نہیں دے سکتا، آپ کاروبار کریں، اگر آپ دیانتداری سے سمجھیں کہ کچھ بچت ہے، کوئی اس میں سے کوئی منافع آ رہا ہے تو جو آپ کے جی میں آئے مجھے بھی دے دیا. حساب کتاب چیک کرنے کی بھی فرصت میرے پاس نہیں ہے، دیانت امانت آپ کی ہوگی، بس وہ جو تھوڑا بہت آتا تھا اس سے آپ کا گھر کا نظام چلتا. انہوں نے کیا کیا کہ ساری زندگی تقریریں کی، مگر کسی تقریر پر زندگی بھر کسی سے کوئی پیسہ. ان کا چیلنج ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے پاس آیا تھا، تقریر کی تھی اور پیسے دیے تھے. پھر کتابیں لکھی، 1400 کتاب لکھنا لکھی. مصنفین جب کتابیں لکھتے ہیں تو رائلٹی لیتے ہیں، وہ جائز ہے، حلال ہے، مگر خود لینا تو بڑی دور کی بات. اس بندے نے لکھ کے دے دیا ہے کہ میرے بعد میری اولاد بھی دعویٰ نہیں کر سکتی، جو انکم ہے ساری اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، سب کچھ. مجھے بتائیں جس بندے نے کوئی نوکری نہیں کی، کوئی بزنس نہیں کی، وہ بزنس ہی کرتا نا، اللہ نے جو اس کو سمجھ بوجھ دی ہے تو ان جیسا بزنس مین کوئی نہ ہو. نہیں وقت دیا ہے، کہا نہیں ایک ہی کام ہوگا، اللہ کے دین کی نوکری ہوگی. وہ نوکری ایسی نوکری کر کے دکھائی ہے کہ آپ دیکھیں جھنگ سے وہ شخص اٹھا اور اس وقت پوری دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں میں اتنا عظیم الشان نیٹ ورک اس نے کام کر دیا ہے کہ روئے زمین پر کوئی تنظیم اور جماعت ایسی نہیں ہے جس کا اتنا عظیم الشان نیٹ ورک بن گیا. صرف یوکے جیسے ملک کے برینڈ فورڈ شہر میں 5 ایکڑ زمین پر ہمارا اسلامک سینٹر بنا ہے. اور یوکے کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہ پورے یورپ میں سب سے بڑا سینٹر ہے. انہوں نے اس پر ایوارڈ دیا، بتا کے کہا کہ اس سے بڑا پورے یورپ کے اندر کوئی اسلام کا مرکز نہیں.
آسٹریلیا کے اندر 25 ایکڑ زمین ہے جو خرید کر وہاں پر اسلامک سینٹر اور تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. 1 مربع زمین سوچیں. لندن میں سینما ہال تھا جسے خرید کے اسلامک سینٹر بنا دیا. کینیڈا میں سکھوں کا گردوارہ تھا جسے خرید کے اسلامک سینٹر بنا دیا. یورپ کے جس ملک میں چلے جائیں آپ کو ایسے ہی نظر آئے. صرف لاہور میں منہاج القرآن میں چلے جائیں. دعوت دے رہا ہوں آپ کو. کبھی کبھی آپ سنتے تھے نا, لوگ کہتے تھے جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمعہ ہی نہیں. اب یہ بدل گئی ہے کہاوت. اس صدی کے اندر جس نے منہاج القرآن نہیں دیکھا نا وہ سمجھے ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. سیکریٹریٹ الگ ہے, ریسرچ سینٹر الگ ہے, تحفیظ القرآن الگ ہے, آغوش گرامر سکول الگ بنا ہوا ہے, یتیم بچوں کا ادارہ الگ ہے, بچیوں کا الگ ہے, شریعہ کالج الگ ہے, گرلز کالج الگ ہے. اور صرف منہاج یونیورسٹی وہ ہے جس یونیورسٹی کے اندر اس وقت بھی 20,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات پڑھ رہے ہیں. اتنی عظیم یونیورسٹی ہے کہ آپ کے پورے ایشیا کے اندر پہلی روبوٹک لائبریری اگر بنی ہے تو وہ منہاج یونیورسٹی میں بنی ہے. روبوٹ بھی کام کرتے ہیں وہاں. اس ڈاکٹر طاہر القادری پر اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ وہ بندہ جہاں قدم رکھتا ہے نا لوگ اپنی پلکیں بچھاتے ہیں ان کے نیچے. وہ دنیا کے جس کونے میں چلا جائے کسی ملک کے صدر اور وزیر اعظم کو وہ پروٹوکول نہیں ملتا جو ڈاکٹر طاہر القادری کو ملتا. ہم نے اس کو کیا دیا, اس نے ہم سے کیا لیا؟ جس بندے نے اپنی کتابوں پر کوئی پیسہ نہیں دیا, اپنی تقریر پر کوئی پیسہ نہیں دیا, تو ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان کو کچھ دے سکیں؟ ایک تو یہ کبھی باطل خیال ذہنوں میں نہ آنے. وہ کیوں اپنے ساتھ جوڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک ہی نوکری میرے ذمہ لگائی ہے, آقا کے دین کی سربلندی, دین کی اقامت, دین کا تحفظ, دین کا غلبہ. وہ کہتے ہیں لوگوں آؤ میرے ساتھ ملو تاکہ مل کر آقا کے دین کا کام کریں. آپ ہی آقا کے دین کے نوکر بنے اور اللہ تمہارے اوپر بھی اپنی مدد اور نصرت کے دروازے کھولے. اس کے دل میں تو یہ تڑپ ہے. دنیا سمجھتی ہے پتہ نہیں طاہر القادری کا مفاد کیا ہے, اور ایسا اس لیے سمجھتی ہے کہ ہم نے دین کو بھی کاروبار بنایا, دین کو بھی دھندا بنا. ہر طرف یہی ہوتا ہے. تو کوئی صحیح بندہ سچا بھی آ جائے تو لوگ اس کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جائے. اور میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر اگر صحیح معنوں میں آقا کے دین کی سربلندی اور دین کے غلبہ کی کوئی تحریک ہے تو اس تحریک کا نام تحریک منہاج القرآن ہے. اور اگر کوئی قیادت صحیح معنوں میں کام کر رہی ہے تو اس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری. اس وقت روئے زمین پر ان جیسا کوئی نہیں ہے. ہزاروں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے. اللہ سب کی نوکریاں قبول کرے. آقا کے دین کے نوکری کے بڑے گوشے, جو جہاں جتنا بھی کام کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے, مگر ہزاروں کام دین کی نوکری کے ایسے ہیں کہ اللہ اجر دیتا ہے مگر ان کاموں کا تعلق دین کے غلبہ کے ساتھ کوئی نہیں. جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا. کئی لوگ ہیں مسجدیں بڑی بنواتے ہیں, خیر کا کام ہے, اللہ اجر دے گا. کئی لوگ مدرسے بڑے بناتے ہیں, کئی لوگ غریبوں کو کھانا بڑا کھلاتے ہیں, کئی لوگ یتیم بچیوں کی شادیاں بہت کرتے ہیں, کئی لوگ دیکھیں گھر گھر جا کر دروازے ناک کر کے لوگوں کو کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف. تو یہ بھی تو دین کا ہی کام ہے, اللہ ان کو بھی اجر دے گا. کئی لوگوں دین کی آقا کی سنتیں سکھاتے ہیں, یہ بھی آقا کے دین کی نوکری کا کام ہے. مگر یاد رکھو ان سارے کاموں پر اللہ اجر ضرور دیتا ہے, مگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق براہ راست آقا کے دین کے غلبے کے ساتھ. آپ جتنا چاہیں غریبوں کو کھانا کھلا لیں تو کیا اسے دین غالب آ جائے؟ آپ جتنی چاہیں یتیم بچیوں کی شادیاں کروا دیں, اس سے دین کے غلبے کا کوئی تعلق نہیں. اللہ اجر دے گا. ایون کہ مسجدیں بنا لیں, لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے سہولت ملے گی, مگر اس کام سے دین غالب نہیں آ سکتا.
دین کے غلبہ کے لیے پہلے دنیا کے حالات کا ویژن چاہیے، ادراک چاہیے، سمجھ چاہیے دنیا کہاں کا ہے۔ پھر اس دین کے غلبہ کے لیے ایک فکر چاہیے، سوچ چاہیے، تھاٹ چاہیے۔ پھر اس فکر کے مطابق ایک منظم پلاننگ چاہیے۔ پھر اس پلاننگ کے مطابق مسلسل جد و جہد اور ایفرٹ چاہیے، تب جا کے آپ کہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس محنت کے نتیجے میں دین کے غالب آنے کے بھی کوئی امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے جو اس تگو میں لگتا ہے نا، میں خدا اس بندے پر اپنی مدد و نصرت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اس نوکری میں لگتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نوکری میرے محبوب کی مدد ہے، میرے محبوب کی مدد میری مدد ہے، اور جو میری مدد کرتا ہے میں اس پر کرم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری اس نوکری کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں۔ اور آپ چونکہ منہاج القرآن سے ریلیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو ایک عظیم خوشخبری بتا رہا ہے۔ شاید پچھلے دنوں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو وہ ایک کلپ سننے کا موقع ملا ہو۔ مجھے قائد محترم سے بات کرنے کا ایک موقع ملا، مرکز پر ایک تقریب تھی، قائد محترم بہت خوش تھے۔ وہ جو ختم بخاری شریف کا پروگرام ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جتنے کارکن محنت کر رہے تھے ان کو بلائیں، میں ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں، مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ تو قبلہ چونکہ خوش تھے، میں نے موقع کو غنیمت جانا، جسارت کر کے میں نے عرض کی کہ حضور مبارکبادیاں تو آپ دیتے ہی رہتے ہیں، اگر آپ خوش ہیں تو وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر کرم ہے اور آپ کو ایک کوٹا ملا ہوا ہے، ہمیں اس کوٹے میں شامل کریں۔ یہ ہمارے لوگ جنہوں نے سنی ہے نا بات، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کلپ سنا ہے؟ یہ کوئی 10-15 لوگ بیٹھے ہیں جو ہاتھ کھڑا پیچھے تک کرتے ہیں۔ آپ نے اگر غور سے وہ بات سنی ہو تو جب میں نے اتنا جملہ کہا تو قائد محترم نے میری بات کی تردید نہیں کی کہ بیٹے کس کوٹے کی بات کرتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں، بلکہ آپ نے آگے سے جواب یہ دیا کہ بیٹے اگر آپ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ نور حسین صاحب ایسے ہی گئے اور آپ نے 3 مرتبہ آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، جس کا مطلب کہ آپ نے تردید نہ کر کے اور یہ جملے فرما کر بتا دیا کہ کوئی تو اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے نا۔ اور وہ کرم کیا ہے، میں نے کس کوٹے کی بات کی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن میری امت کے 70,000 ولی ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور صرف خود ہی نہیں جائیں گے بلکہ وہ ایک ایک ولی کو یہ اذن دیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا کہ جاؤ جن 70,000 کو چاہتے ہو پھر بغیر حساب و کتاب کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ کتاب میں حدیث کی بڑی بڑی آقا کے فراہمی سے، اور کئی سال پہلے کی بات ہے، کم و بیش بھی کو 15 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ حرم پاک میں تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا اور آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ طاہر آپ کو بھی ان 70,000 ولیوں کی صف میں شامل کر دیا۔ وہ ایسی ہستی ہے، میں بتا رہا ہوں، دین حق کا ہے ولی طاہر القادری، دین حق کا ہے ولی طاہر القادری۔ ہم نے ان کو کیا دینا ہے؟ آپ لوگ، مجھے معلوم ہے آپ لوگوں نے زندگیاں اس مشن کے لیے لگائی ہیں، میں تو آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ اب ان سے کچھ لینے کا وقت ہے۔ اللہ نے جو ان کو سمندر عطا کیے ہیں، خزانے عطا کیے ہیں نا، اگر ہم کوئی قطرہ ان سے لے نہ سکے تو سمجھے زندگیاں برباد کی ہم نے۔ اور کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور وہ اپنے لیے نہیں کرواتا، وہ کہتا ہے آقا کے دین کی نوکری کرو۔ اور میں سادہ سی ایک بات، کیونکہ آپ کارکن بیٹھے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر کرم ہے اور یقیناً ہے، میرا ایمان ہے، تو مجھے بتائیں اگر وہ 70,000 کو ساتھ لے کے جائیں گے تو کن کو لے کے جائیں گے؟ وہ ان کو لے کے جائیں گے جو ان کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ جس کو بھی یہ اذن ملے گا وہ انہی کو لے کے جائے گا جو ان کے ساتھ جڑنے والا ہوگا۔
دیکھو نا جو ان کے ساتھ جڑا ہی نہیں، جس سے شناسائی کوئی نہیں، کوئی جان پہچان ہی کوئی نہیں، اس کی کون فکر کرے گا؟ یہ لوگ انہی کو لے کے جائیں گے نا جو ان کے ساتھ جڑنے والے ہوں۔ اور یہ بات توجہ سے کان کھول کے سن لے، منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ جڑنے کی ابتدا اور بسم اللہ وہ ممبرشپ اور رفاقت سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آؤ لکھ کے پہلے عہد، رفاقت فارم پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کبھی تحریر پڑھیں، عہد نامہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کو لائف ممبرشپ کی سند ملتی ہے، اس پہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ جب بندہ لائف ممبر بنتا ہے یا رفیق بنتا ہے تو عہد نامہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کا عہد کر لیا۔ اس نوکری میں جوڑتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری۔ وہ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ جوڑنا ہے تو پہلے یہ عہد کرو کہ آقا کے دین کی نوکری کرو گے، جو میں نے شروع میں سمجھایا ساتھ بتا۔ وہ کہتا مجھے تم نے کیا دینا، میں نے تم سے کیا دینا، مجھ پر جو کرم ہے اگر ان میں سے کچھ لینا چاہتے ہو تو آؤ پہلے آقا کے دین کی نوکری کا پکا حاصل کرو، اس پٹڑی پہ چلو۔ اور جب تک وہ فارم نہ فل کیا جائے ان سے جڑنے کی بسم اللہ ہی نہیں ہوتی۔ اور کوئی سمجھے کہ بس فارم فل کر لیا تو سب کچھ ہو گیا، تو نہیں، یہ تو میں بتا رہا ہوں بسم اللہ۔ آگے تو جو جتنا گڑ ڈالے گا اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو کالج میں داخل کرواتے ہیں تاکہ بچہ پڑھے، اس کو یہاں سے ڈگریاں ملے، یہ بڑا بن جائے، کوئی اس کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے، ہوتا ہے نا؟ تو پہلے سب سے کالج میں داخلہ لینا پڑتا ہے۔ آپ داخلہ فارم فل کرتے ہیں، رجسٹریشن فیس جمع کرتے ہیں، داخلہ فیس ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کلاسوں میں جانا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، امتحان دینا پڑتے ہیں، تب جا کے کوئی اس کو اعلیٰ ڈگری ملتی ہے۔ تو مجھے بتائیں ایک بندہ داخلہ ہی نہ لے، اس ادارے کا کالج کا کوئی فیض اسے ملے گا؟ اس کو تو اندر ہی داخل کوئی نہیں ہونے دے گا۔ اور ایک بندہ داخلہ لے لے، فیس بھی جمع کروا دے اور اس کے بعد کلاسوں میں نہ جائے، پڑھے ہی کوئی نہ، اس کو کچھ ملے گا؟ اس نے داخلہ فیس بھی برباد کر دی۔ مگر اگر کچھ پانا ہے تو بسم اللہ جہاں سے شروع ہونی ہے وہ رجسٹریشن داخلہ۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری کو ملنے والے خزانوں سے اگر کچھ پانا ہے نا، دینا ہم نے کیا ہے، تو پہلے ان کے ساتھ جڑ کر آقا کے دین کی سربلندی کا پختہ عہد کرنا۔ کہتے ہیں بسم اللہ جہاں سے شروع، اور اس کے لیے ایک نومینل سی فیس ہے، مہینے کا 100 روپے۔ کتنا مہینے کا؟ اور یہ کتنی فیس ہے؟ ایک کپ چائے کا آج پیئے نا تو 100 روپے لگ جاتا ہے۔ وہ گڑ والی چائے کچھ زیادہ ہی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ لاہور میں اگر وہ گڑ والی چائے کا ایک کپ لینا تو وہ 150 روپے کا ملتا ہے، 100 کا بھی نہیں آتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بڑا تیر مار لیتے ہیں رفیق بن کے، پتہ نہیں منہاج القرآن کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ جیسے یونس صاحب بتا رہے تھے ہم نے کوئی 6 مہینوں میں 90,000 روپیہ بھی، اور یہ جتنا آپ ممبرشپ فیس دیتے ہیں نا، اس سے تو جو مرکز کا صرف شعبہ رفاقت ہے نا جو آپ کا ریکارڈ مینج کرتا ہے، اس شعبے کے بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ یہ تو صرف ایک احساس دلانے کے لیے ہے کہ چلو اس شعبے کا آپ کا پورا نام، پتہ، ایڈریس، رجسٹریشن، سارا کچھ، داخلہ، ممبرشپ فارم وغیرہ، یہ مینج کرنے کے لیے آپ کا حصہ ہے آقا کے دین کی نوکری کے۔ اصل تو عہد ہے آپ سے جو کرواتے ہیں۔ پھر کوئی سال کے اکٹھے دے دے تو کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 12، تو 1200 بننا چاہیے۔ وہ 200 اور ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، چلو 1000 دے دو، اکٹھے دے دیا۔ اور کوئی بندہ سوچے کہ ہر مہینے 100 کس کو دوں گا، کون لینے آئے گا، پھر اگلے مہینے ڈیفالٹر نہ ہو جاؤں۔ تو ایک ہی بار ساری زندگی کے لیے اگر کوئی اپنی رجسٹریشن مکمل کرنا چاہے تو اس کو کہتے ہیں لائف ممبرشپ، اور ساری زندگی کے لیے وہ ہے کل 6000۔ کتنا بنتا ہے؟ یعنی یوں سمجھے کہ 6 سالوں کی فیس بھی نہیں بنتی۔
5 سالوں کی بنتی ہے ایکچولی 6000. مہینے کا 100 لگائیں تو 5 سالوں میں 6000 پورا ہو جاتا. تو زندگی تو پتہ نہیں اللہ نے 70 سال دی ہے, 90 سال دی ہے, 100 سال دی ہے. بس یہ ایک نامینل سا بندے کو احساس دلانے کے لیے ہوتا. تو ان کے ساتھ جڑنے کی ابتدا اس ممبرشپ اور رفاقت سے. پھر اس کے بعد وہ ہماری تربیت گائیڈ لائن. دیکھو نا, میں نے بتایا اتنی تقریریں کی ہیں, اتنی کتابیں لکھی ہیں, پیسے تو وہ لیتے کوئی نہیں. تو کیوں کیے ہیں؟ اس لیے کہ آقا کی امت سمجھ جائے, کوئی راہ راست پر آ جائے. ایک تو میں پہلا پیغام آپ کارکنان کو آج یہ دے رہا ہوں کہ جس مشن کے لیے آپ لوگوں نے, مجھے معلوم ہے آپ لوگوں نے وقت بھی دیے ہیں, یہ کوٹ عباس شہید, یہ منہاج القرآن کا گڑھ رہا ہے, یہ اکرم گجر صاحب اور ان کے احباب, مجھے معلوم ہے جتنا یہاں سے کام ہوتا رہا. آپ لوگوں نے پیسے بھی خرچ کیے, دھرنے پہ گئے ہیں تو اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھی ہوئی تھی آپ نے. اور مجھے بتائیں, ایک بندہ ساری زندگی کرے اور اینڈ پہ جا کے بندہ غافل ہو جائے, سست ہو جائے, تو پچھلا فائدہ دے گا؟ پانی پھر جاتا ہے. وہ آپ نے یہ معروف بات سنی ہوگی, کہتے ہیں all is well that ends well. اگر اینڈ اچھا ہو گیا تو سمجھو سب کچھ ہی اچھا. ایک بندہ پکڑ کے پیچھے کر دو بھائی. میں کیا آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ معروف بات ہے کہ جس کا اینڈ اچھا ہو گیا سمجھو اس کا سارا ہی اچھا. اور اگر اینڈ اچھا نہ ہو, ایک بندہ کلمہ پڑھے, روزے رکھے, نمازیں پڑھے, حج کرے, عبادت کرے, سارا کچھ زندگی میں کرے, اور اینڈ پہ جا کے مرتد ہو جائے, منحرف ہو جائے, تو مجھے بتائے زندگی بھر کا سب کچھ کیا ہوا فائدہ دے گا؟ اینڈ پہ جا کے بندہ گناہ کبیرہ کرنا شروع کر دے, نافرمانیوں کا شکار ہو جائے, تو پچھلا کوئی فائدہ. آپ دعا کرتے ہیں نا, مولا خاتمہ بالایمان کرنا, اینڈ اچھا کر دینا. اس لیے کارکنان سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے زندگیاں وقف کی ہیں تو اب غفلت کا وقت نہیں ہے, اب سستی کا وقت نہیں ہے. اللہ نے جو ان کو سمندر اور خزانے عطا کیے ہیں نا, بس وہ کہتے ہیں ویلی نہ بو, کچھ کرتی رہو, جو کہتے ہیں وہ کرتے رہو, غفلت قریب نہ آنے دو. اللہ وہ کرم کرنے والا ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور حقیقت میں ہم غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں, بہت سستی کا شکار ہے, دھکا سٹارٹ ہے. کیا ہے ہم؟ بس پیچھے سے آئے کوئی پش کرے تو تھوڑا سا ریڑھ پڑتے ہیں, جیسے ہی دھکا ختم ہوا پھر گاڑی رک جاتی ہے. دھکا سٹارٹ نہ بنو, آٹومیٹک مشین بنو جو خود بخود چلے. ان باتوں کو اپنے من میں اتارو. کوئی ایسی بات اس زمانے میں بتائے نا تو اس کا شکریہ ادا کرو کہ کوئی بندہ ہمیں بات بتا رہا, ورنہ تو ہم کھپ چکے ہیں دنیا میں, غفلت کا شکار ہو چکے ہیں. نہ قبر یاد رہی ہے, نہ حشر یاد رہی ہے. اور آخری بات بڑی اہم آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ نے ایک اور حکم بھی دیا. جیسے حکم دیا نا نماز قائم کرو, روزے رکھو, زکوٰۃ دیا کرو, ایسے حکم دیا امر کے سیغے سے. فرمایا قو انفسکم واہلیکم نار. فرمایا لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. اگر ہم والدین نے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان نہ کیا, ان کی ہدایت کا سامان نہ کیا, ان کو راہ راست پر لانے کے لیے محنت نہ کی, تو یاد رکھیں جان چھوٹے گے نہیں, گریبان پکڑے جائیں گے, حساب دینا ہوگا اس کو. خالی یہ نہ سوچو کہ صرف اولاد کا ہی فرض بنتا ہے ہماری خدمت کریں, ان کے کچھ حقوق بھی ہیں. اگر وہ حقوق ادا نہ کیے تو قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. ان کے لیے خود رول ماڈل بنے, گھروں کا ماحول ایسا بنائیں کہ ان کا ایمان بھی بچے اور ان کو نیکی کی ترغیب بھی ملے. اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یاد رکھیں ایمان اور عمل نہیں بچ سکتا جب تک کہ پہلی نسلوں کو کسی اچھی صحبت اور سنگت کے ساتھ جوڑتے نہیں. اچھی صحبت بندے کو اچھا بناتی ہے, بری صحبت بندے کو برا بناتی ہے.
اور فی زمانہ سب سے بہتر صحبت اور سنگت اگر کوئی ہے تو وہ منہاج القرآن کی صحبت ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کی صحبت ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری جیسے لوگ کئی صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، صدیوں کے بعد میں بتا رہا ہوں، ایک صدی کے بعد میں نہیں، کئی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ کم از کم ہماری زندگی کے اندر میں یقین سے کہہ رہا ہوں دوبارہ طاہر القادری پیدا نہیں ہوگا۔ تو صحبت کے ساتھ جوڑنے کے لیے دیکھو میں نے کتنی بڑی بات آپ کو بتائی ہے، اگر اللہ نے ان پر یہ کرم کرنا ہے تو اپنے بچوں کو بھی جوڑو اس مشن کے ساتھ، بسم اللہ تو کرو۔ اللہ نے جو ہمیں بات سمجھائی ہے ان کو بھی کسی لائن میں تو لگاؤ، کل کوئی کنسیڈر کرنے والا بنے کہ کوئی جڑا تو تھا ہمارے ساتھ، آگے پھر اللہ برکت دے۔ وہ ایفرٹ کریں گے، ان کو احساس اور شعور ہوگا، جتنی کوئی محنت کرے گا اتنے اللہ کرم کرتا چلا جائے۔ اس مشن کے ساتھ جوڑنا اپنی دنیا اور آخرت کو سنبھالنا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، صرف ہماری کارکنان کی تربیت کے لیے محنت کی۔ اب مجھے بتائیں، ابھی یونس صاحب جو بتا رہے تھے کہ 3 بندوں کی اعتکاف کے لیے رجسٹریشن ہوئی، اب لوگ دیکھیں کتنے ہم بیٹھے ہوئے، پھر ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کے مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ اعتکاف جو بیٹھنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں آؤ بھائی سارے اعتکاف بیٹھو، تو ڈاکٹر طاہر القادری کا اعتکاف پہ بٹھانا یہ کوئی دھندا اور کاروبار تو نہیں ہے، وہ پیسے تو نہیں کماتا۔ آپ کو جو فیس دیتے ہیں نا 10 دن کی سحری افطاری، وہ بھی پوری نہیں ہوتی، اس میں کروڑوں روپے مرکز کو انویسٹ کرنا پڑتے ہیں اس اعتکاف پر، اور 75 سال اس بندے کی عمر ہو چکی ہے، وہ ڈیلی 10 دن پھر 3-3 4-4 گھنٹے خطاب کرتا ہے اس 75 برس کی عمر، اور 3-4 گھنٹے کا خطاب کرنے کے لیے پہلے مہینوں پڑھنا پڑتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ ایسے منہ اٹھا کے آگے اور تقریر شروع کر دیں، صرف پچھلے سال کے خطابات سنو، ان خطابات پر کتنا ریسرچ ورک انہوں نے کیا، اور جن کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں۔ زندگی بھر آپ سنتے آئے ہیں، کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ 100 سال کی ایسی عبادت جس میں ریا نام کی بھی کوئی شے نہ ہو، اس پر بھی بھاری ہے وہ ایک لمحہ۔ یہ خالی باتیں ہیں یا اس پر عمل بھی کرنے کے لیے کچھ سوچنا ہے ہم نے کہا؟ یہ آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، مجھے معلوم ہے کہ روئے زمین پر ڈاکٹر طاہر القادری سے بڑھ کر اللہ والا کوئی نہیں ہے اس وقت، تو پھر غفلت کیوں؟ پھر ان کی صحبت میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ کوئی اللہ جبریل کو بھیجے گا جاؤ ان کو بتاؤ جا کے بیٹھو؟ اس نے تو قرآن میں لکھا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ لوگوں اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ جو دن رات اس مولا کی صحبت میں رہتے ہیں۔ کیوں غفلت کا شکار ہے؟ کب آنکھیں کھلیں گی ہماری؟ میں تو یہ درد دل آپ کارکنان تک پہنچانے آیا ہوں کہ بابا قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں یا وہ دکان بند ہو جائے، کچھ سودا خرید لو، خود بھی جڑ جاؤ، اپنی نسلوں کو بھی جوڑو ان کے ساتھ۔ منہاج القرآن ایک کشتی نوح ہے، اس دور میں جو اس کشتی پر چڑھے گا اللہ اس کا ایمان بھی بچائے گا، اس کا عمل بھی بہتر کرے گا۔ باقی اپنے گریبانوں میں جھانک کے سوچتے رہے ہماری اوقات کتنی ہے کہ ہم منہاج القرآن اور طاہر القادری کو کچھ دیں، کیا دے سکتے ہیں؟ اس بندے نے زندگی دی ہے، ہمیں دے رہا ہے، اس سے کچھ فائدہ اٹھاؤ۔ یہ درد دل رونا ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ آپ سارے بھی اعتکاف پہ آ جائیں جو تھوڑے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ یہ دھندے مرتے دم تک دنیا کے ختم نہیں ہونے، اور جس دن مر گئے کام رکنا کوئی نہیں ہے۔ بہتر ہے زندگی میں بریک لگاؤ گے، کو قبر اور حشر کی فکر بھی کرو، اس کا بھی کچھ سوچو۔
اور اس کے صدقے اللہ کہتا ہے ان کاموں میں لگو. وہ کہتا ہے تمہیں وہاں سے دوں گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یہ جو کولو کے بیل کی طرح 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں نا پوری پھر بھی نہیں پڑتی. میں کہتا ہوں مینج کرو زندگی کو. ان ساری محبتوں میں ایک بیلنس توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے. چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا. اسی کاروبار میں سے کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہفتے میں چھٹی والا دن نکال لو. آج بھی مشن کا کام کرنا ہے, آقا کے دین کی نوکری کام کرنی ہے. اس ایک دن کے صدقے اللہ وہ برکت دے گا جو 24 گھنٹے کولو کے بیل کی طرح کرتے ہو نا, اس سے بھی کروڑ گنا زیادہ اللہ کرم